الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات۔ اسلامی تاریخ اور افکار کے سلسلے میں اس 6ویں سال کا آغاز اسلامی شریعت کو سمجھنے کے عنوان سے ہوا، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ شروع سے یہ میتھڈ رہا ہے، طریقہ رہا ہے کہ سال کا آغاز فکری عنوان سے کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر تاریخ کے عنوان پہ ہم لوگ جاتے ہیں۔ اس سال ہم لوگوں کے سامنے خلافت عثمانیہ اور اس دور میں چھوٹی چھوٹی جو حکومتیں اور عالم اسلام میں قائم ہوئیں وہ کیا تھیں اور ان کا کردار کیا تھا، یہ عنوان ہے۔ اس عنوان کو شروع کرنے سے پہلے شرعیہ لاء سے متعلق ماحول اور حالات میں تذکرے چل رہے تھے، تو مناسب یہ محسوس ہوا کہ شروع کی 2-3 سیشنز شریعت کی تعریف اور شریعت کا دائرہ کار عمل کرنے کے اسٹیجز یہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ اسی سلسلے کا یہ آج ایک آخری محاضرہ ہے، جس کے الگ الگ جو جزیات ہیں، جو پارٹس ہیں، جس کے بارے میں ہم آخر میں بات کریں گے، اور ایک جھلک آپ کے سامنے شرعیہ لاء پر عمل کرنے کا جو عروج شروع ہوا وہ اور کہاں سے ڈکلائن اور زوال کی تاریخ شروع ہوئی وہ، اور آج یہ سچویشن کیوں ہے، اس کے بارے میں ایک جھلک آپ کے سامنے تاریخی حوالے سے ہم پیش کریں گے۔ آج ماہ ربیع الاول کا آغاز بھی ہے اور ایک تاریخ ہے ماہ ربیع الاول کی، اور عام طور پر مسلمان سید الرسل امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جلسے اور جلوس، تذکرے اور مذاکرے خوب شروع کریں گے۔ اللہ کرے کہ یہ تذکرے ہم سب کے انٹراسپیکشن اور احتساب کا ذریعہ بنے، اور جس خوشی کے ساتھ اور جس جوش اور ولولے کے ساتھ جلسے اور جلوس سجائے جائیں، اسی ہمت اور حوصلے کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ جائزہ لیں کہ جس موڑ پر، جس مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے گئے تھے، جو نام اللہ رب العزت نے ہمیں دے کر کے ہمارا تعارف قرآن میں کرایا ہے، کیا ہم اس کے اہل ہیں؟ کیا زبانی دعووں میں اور دل کی کیفیات کے درمیان میں کوئی توازن ہے؟ ہمارے رب نے تو ہمارا تعارف، جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 78 ملت ابیکم ابراہیم سے کرا کر کے ہوا سماکم المسلمین کا تذکرہ کیا تھا کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ اس امت کو ایک منتخب امت بنا کر کے، صرف اس وجہ سے کہ آخری نبی کی امت ہے اور کچھ خاص کام دیا گیا ہے، اس خاص کام کو کرنے پر کچھ خاص مقام دیا گیا ہے، تو کاش اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے، اس مقام کو جج کرنے کے لیے کہ کیا اس مقام کے اس وقت اہل ہم ہیں، ہمیں احتساب اور اندر جھانکنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور یہ دیکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ جس شریعت کو، جس لاء کو، جس قانون کو، جس فقہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر کے گئے تھے، اس کے ہم کتنے امین، کتنے پاسدار اور اس کے کیسے ریپریزنٹیٹیو یعنی نمائندے ہم ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، زبان کے ساتھ ساتھ ہماری زبان کو دل کا عمل بنا دے۔ اس سے پہلے کہ جو 3 سیشنز ہمارے گزرے شریعت کے عنوان پر، تو پہلے سیشن میں ہم سب نے اس بات کی طرف فکر کیا کہ جو بات اٹھائی جاتی ہے اور جس پر عام انسان الجھتا ہوا نظر آتا ہے کہ کیا اسلام پسپا ہو رہا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے تاریخ اور قرآن مجید کے حوالوں سے اس بات کو ہم سامنے لانے کی ہم نے کوشش کی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ منتخب دین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نسبت پر اور اسی فطرت پر ساری کائنات کو اور سارے نظام کو چلایا ہے۔ اس دین کی حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے۔ کسی بھی سیکٹر میں اور کسی بھی چھوٹے سے مقام پر مسلمانوں کا زوال اسلام کا زوال نہیں کہلاتا ہے، اور یہ تاریخ قرآن کے حوالے سے اور احادیث اور تاریخ کے حوالے سے ہمارے سامنے بات آئی۔ پھر اسی سے جوڑ کر کے شریعت اور نبیوں کی شریعت کا تذکرہ ہوا، اور دو بڑے مفکرین کا بھی تذکرہ ہوا کہ ہمیں اگر پہنچ ہو سکے تو ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں، اور پھر انہی کے خیالات کو موجودہ دور کے ایک بہت ایکسپرٹ اور ماہر جناب ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے محاضرات شریعت اور محاضرات فقہ کے عنوان پر 10-12 جو لیکچرز دیے ہیں، وہ باقاعدہ کمپائلڈ ہیں اور وہ مرتب کر دیے گئے ہیں۔ اس میں بھی انہوں نے پورے فیسٹس کے اوپر، جزیات کے اوپر انہوں نے بات کی ہے۔ اس کے بعد سے پھر پچھلے سیشن میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہم لوگوں کی گفتگو رہی کہ اس کی میننگ کیا ہوتی ہے، زندگی کے کس کس دائرے میں شریعت آئی ہوئی ہے، اور شریع اللہ سے مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس میں خاص طور پہ اس بات کی طرف توجہ دی گئی، جسے کہا جاتا فوکس کیا گیا ٹاپک کو، کہ جس شریع لا کو لے کر کے، اس کے ایک بات کو لے کر کے ہنگامے مچائے جاتے ہیں اور اس پر جو ہے ڈیبیٹ کیے جاتے ہیں اور اس پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، وہ ایک پیک آف کہہ سکتے ہیں کہ لا ہے، قانون کا ایک عروج ہے وہ۔ لیکن اس لیول تک پہنچنے سے پہلے بہت سارے اسٹیجز ہوتے ہیں، ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ وہاں تک معاملہ پہنچتا ہی نہیں ہے، جس میں مثال بھی آئی تھی، اور انشاءاللہ آگے چل کر کے پھر سے دوہرا کر کے یہ بات آئے گی سال کے آخر میں، چور کا ہاتھ کاٹنے والی بات قرآن مجید میں جو کہی گئی، اور اسی طرح سے پروسٹیٹیوشن، زنا کے بارے میں بات کہی گئی کہ ان کو کوڑے مارنے کی بات کہی گئی، ایسے ہی پردے کے عنوان پر بات کہی گئی، خواتین کے حقوق پر بات کہی گئی۔ تو اس کو لے کر کے جس لیول سے اور جس مقام سے بحث ہوتی ہے وہ بالکل غلط ہے، اور بالکل وہ میتھڈ بھی غلط ہے، اور اس جگہ وہ بحث ہونا بھی غلط ہے، جبکہ ہم اور آپ اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں اور ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن مسلمان کو اسے ریئلائز کر کے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا بیان کرنے کا طریقہ بھی اس میں آنا چاہیے کہ شریعت نے ایک دم سے ایسا قانون نہیں بنا دیا۔ شریعت نے آغاز کیا ہے، دل سے آغاز کیا ہے، دل کی اصلاح سے آغاز کیا ہے، اور دل سے جو تھیوری اور جو نظریہ زبان کے ذریعے سے شریعت نے اظہار کروایا ہے، اس کو سب سے پہلے پریکٹس میں لانے کے لیے ہمارے اوپر کمپلسری کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے، چاہے وہ نماز کا معاملہ ہو، روزے کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، اور ایکول کر کیا ہے سب کے واسطے۔ یہ نہیں ہے کہ سیکٹر کے کچھ لوگ رکھ لیں، کچھ نام کر لیں اور باقی سب کی طرف سے ادا ہو جائے۔ ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کہہ کر کے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ کوئی کسی کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہوگا، ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ معاملات کے ہو جائے، لین دین کے معاملات ہو جائے، سب میں ایکولیٹی رکھی گئی۔ ایسا نہیں کہ سو کارڈ کوئی اشرف اپنے آپ کو کہہ لے اور سوسائٹی کسی کو ارذل بنا دے، اونچ نیچ اور ذات پات کا نظام بنا دے، اور اس میں کسی کو یہ کہہ دے کہ نسبتوں کی بنیاد پر وہ جو ہیں کچھ بھی کر لیں، ان سے حساب نہیں ہوگا۔ ایسا شریعت نے نہیں کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو ٹوک الفاظ کے اندر لفظ کا اظہار فرما دیا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی یہ عمل انجام دیتی تو وہی کام کیا جاتا جو فاطمہ مخزومیہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کی مثالیں آپ کے سامنے پچھلے ہفتے یہ تفصیلات آئیں اور یہ بات پیش کی گئی، اور ہمیں اس کو ریئلائز کرنا چاہیے اور ہمیں اچھی طرح سے اسے سمجھنا چاہیے، اور جہاں پر یہ بحثیں چل رہی ہوں ان بحثوں کے اوپر جوابات نہیں دینے چاہیے۔ آغاز کرنا چاہیے کہ اسلامک سوسائٹی کی پہچان کیا۔ اب اسلامک سوسائٹی کی پہچان میں ایک مثال پچھلے ہفتے بھی آئی تھی، پھر سے دوہرا دیں تاکہ کنیکشن جڑ جائے۔ پچھلے ہفتے بھی بات آئی تھی، مثال چور کا ہاتھ کاٹنے کے بارے میں آئی تھی کہ چور کا ہاتھ کاٹنے کے بارے میں قرآن میں حکم ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، دونوں ہاتھ کاٹ ڈالو، چور ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہوا کہ کسی محلے میں کسی نے چوری کیا اور چند لوگ پکڑ کے لے گئے امام صاحب کے پاس، چونکہ امام صاحب ہیں متقی پرہیزگار ہیں، امام صاحب اس نے چوری کیا اور امام صاحب ہاتھ کاٹ دیں؟ جرم ہے وہ۔ اگر امام یا کوئی قائد اور کوئی لیڈر کسی چور کو پکڑتا ہے اور چور کو پکڑ کر کے اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے، تو اسلامی شریعت یہ فیصلہ کرے گی کہ جس نے ہاتھ کاٹا ہے وہ جو ہے مجرم ہے، اور اس کے بدلے میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے ذریعے، پرہیزگاری کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے سے سب سے پہلے سوسائٹی کو امن و امان والا بنایا، امن و امان کا بنایا، اور اس میں بھی پھر سیکٹر بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی محنت کے باوجود بھی بہت محنت کریں تب بھی اپنی بلانگنگز کے لیے پریشان رہتے ہیں اور اتنا نہیں کما پاتے، لہذا سوسائٹی میں بیلنس رہنے کے واسطے ذمہ داری ان کی ہے، جن کو اللہ نے تھوڑا زیادہ دیا ہے تو اپنے مال و دولت کو جتنا چاہے وہ سمیٹے، مگر اس میں سے کچھ ضرورتیں چیریٹی کے نام سے، صدقے کے نام سے، زکوٰۃ کے نام سے وہ دیں تاکہ سوسائٹی میں بیلنس باقی رہے۔ اس کی ایک عام مثال ہے کہ ایک محلے میں دو گھر ہیں، پڑوس میں، ایک شخص کے گھر سے روزانہ اچھے بھنے تلے کھانے کی مہک آتی، مرغ تلا جا رہا ہے، مچھلیاں تلی جا رہی ہیں، مرغن غذائیں کھائی جا رہی ہیں، ایک سے ایک چیزیں منگائی جا رہی ہیں، اور پڑوس میں جو گھر ہے اس گھر میں سوکھی روٹی کے لیے بھی ایک شخص تنگ ہے۔ یہ تنگی کب تک وہ برداشت کرے گا؟ کب تک اس بھوک سے لڑتا رہے گا؟ ایک نہ ایک دن مجبور ہو کر کے اپنی بھوک نہیں تو اپنے بچوں کی بھوک کو مٹانے کے واسطے اس گھر میں کودے گا، وہ چاہے وہ ڈاکہ ڈالے، چاہے وہ چوری چھپے کودے اور وہ چڑھائے گا۔ لیکن اگر وہی گھر جہاں سے مرغ کی مہک آ رہی ہے وہ تھوڑا سا ٹکڑا وہاں بھی بھیج دیتا ہے، اس کے لیے بھی دو روٹی کا انتظام کر دیتا ہے، اور اس غریب شخص کو معلوم ہے کہ میں بھوکا نہیں سو سکتا اس لیے کہ میرا پڑوسی مجھے بھوکا نہیں سونے دے گا، اتنا یقین ہے، تو اگر یہ پڑوسی کہیں چلا بھی جاتا ہے اپنا گھر کھلا چھوڑ کر کے تو وہی شخص حفاظت کرے گا کہ یہ وہ گھر ہے جہاں سے مجھے دو لقمہ ملتا ہے۔ یہ ہے شریعت کا اپلیکیشن اور یہ ہے شریعت کا قانون، اور اس اپلیکیشن اور شریعت کے قانون میں دونوں جگہوں پر بیلنس بنایا گیا۔ ایک تو اس کو کہا گیا کہ مانگنے کی عادت مت پیدا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور ان سے بڑا غریب کون ہو سکتا ہے؟ حضور سے فرمایا انہوں نے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ پوچھا کچھ تو ہوگا؟ کہا میرے پاس ایک کمبل ہے جو بستر اور بچھانے اوڑھنے کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے صرف۔ کہا لاؤ، اس کو بھی لاؤ۔ حضور چاہتے تو جیسے مالی غنیمت سے بسا اوقات بہتوں کو دیا، کسی صحابی سے کہتے وہ لٹا دیتے اپنا خزانہ ان کے اوپر، حضرت جبریل سے کہتے تو لا کر کے سونے چاندیاں برسا دیتے وہ، لیکن حضور نے ہم سب کی اور پوری امت کی نصیحت کرنے کے لیے اور شریعہ کو ہم سب کو عملی طور پر کامن عام عوام کے واسطے برابر کرنے کے واسطے فرمائے لاؤ اس سے، اور ان کے اس کو جبے کو جو جبے کے طور پر بھی پہنتے ہیں، اوڑھتے بھی تھے، بچھاتے بھی تھے، اس کو بیچ دیا، اور بیچ کر کے کیا کہا؟ وہی کلہاڑی منگوایا، اور کلہاڑی منگوا کر کے کہا کہ جاؤ اس میں، اور خود سے اپنے ہاتھ سے لکڑی لگائے، اس میں دستہ جو ہوتا ہے خود لگایا۔ ایک درہم سے کہا جاؤ کچھ کھانا پینا لے لو تاکہ پیٹ پہ کچھ تو رہے، کہا لو بنا دیا، اب جاؤ تم اپنا کاروبار کرو، کما کے لائے وہ۔ تو ایک طرف یہ مقام دے دیا تو دوسری طرف مالداروں کو یہ کہہ دیا صدقات اور زکوٰۃ اور پھر پڑوسی کے حقوق، یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سب شریعہ کا اپلیکیشن، وہ اپلیکیشن ہے کہ ہم اور آپ اور سوسائٹی اسے اپنا لے تو اوپر تک معاملہ ہی نہیں جاتا۔ اب شریعت میں اب چور کا ہاتھ کیسے کاٹنا ہے، اس سے کیوں اس کو قرآن میں کہہ دیا گیا؟ تو پہلے سے ریکوائرمنٹ یہ ہے، اگر یہی سوسائٹی پوری طرح سے اپنا لے گی تو 90% تو چانس ہے ہی نہیں چوری ہونے کے۔ اس کے بعد بھی شریعت نے انتظام کیا کہ چلو ہو سکتا ہے کہ سوسائٹی نہ کر پا رہی ہو، تو شریعت نے بیت المال کی شکل میں ایک بینک بنا دیا، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم کہہ کر کے زکوٰۃ کو وصولا گیا، بیت المال میں رکھ دیا گیا، اور بیت المال میں مال رکھنے کے ساتھ ساتھ جو قائد ہے، جو ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری بنا دی گئی کہ ہر ایک سے واقف ہو جائے، وہ سروے کی رپورٹ ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بارہا کروایا سروے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ سروے کروایا اور اس شہر کے گورنر کو لکھا کہ آپ سروے کی رپورٹ بھیجیے، اور سروے کی رپورٹ میں آپ سب سے فقراء کے بارے میں لکھ کر کے بھیجیے۔ تو ان کے ورکرز نے جو سروے کیا اور سروے کرنے کے بعد جو رپورٹ بھیجی، اور رپورٹ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو اس سے زور سے چیخے کہ ان کی اہلیہ دوڑی چلی آئی کہ کیا ہو گیا، کیونکہ حضرت عمر کے جو بہنوئی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی جو تھے وہ وہاں کے گورنر تھے، وہاں کے گورنر تھے، حضرت سعید ابن زید وہاں کے گورنر تھے، اور رپورٹ میں سب سے بڑے فقراء میں نمبر 1 پر ان کا نام تھا۔
لیکن سروے کی رپورٹ حضرت عمر کے پاس پہنچتی تھی. اب اس رپورٹ کے اعتبار سے راشن کس کو پہنچنا چاہیے, کب پہنچنا چاہیے, کیسے پہنچنا چاہیے, سیلف ریسپیکٹ اور عزت نفس کے اعتبار سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود عمل کیا کرتے تھے. کسی کو سامنے دینا ہے تو سامنے دیتے تھے, کسی کو چھپا کے رات کی تاریکی میں دینا ہے تو اپنے کاندھے پر رکھ کر کے لے جا کر کے پہنچایا کرتے تھے. تو اسلامی حکومت اس بات کی فکر کرتی, اس کے باوجود بھی کوئی چوری کرتا ہے. اب چوری کرتا ہے تو چوری کرنے کے بعد ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ حکومت ہاتھ کاٹ دے گی. یہ کسی جتھے اور کسی گروہ اور کسی امام اور کسی لیڈر اور قائد کا کام نہیں ہے, یہ حکومت کا کام ہے. جب وہ حکومت الہیہ قائم ہو جاتی ہے, جب یہ سارے کام کرتی ہے, یہ سارے کام کرنے کے بعد اس کے بعد چوری کے کسی نے کیا تو چوری کسی نے کیا تو چور, ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چور آ کے خود قبول کرے, یہ وہ زمانہ تھا قبول کرتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ کسی کوئی آ کر کے شکایت کرے, اور شکایت کرنے والوں کو بھی کہا گیا, یہ تربیت دی گئی کہ آپ کو بات پیش کرنے کا دو طریقہ ہے. میں نے اسے چراتے ہوئے دیکھا, اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ کہیے کہ میں نے اسے اٹھاتے ہوئے دیکھا. فرق ہو جاتا ہے لفظ میں. مسلمان کو اس بات کی تربیت دی کہ پتہ نہیں میں نے جو دیکھا صحیح دیکھا یا نہیں دیکھا. بھائی اس لے کر کے بھاگا اور پتہ نہیں, اگر میرا موبائل یہاں پہ پڑا ہوا ہے اور ایک غیر آدمی یہاں سے گزر رہا ہے اور ایک بچہ آیا اور لے کر کے اسے بھاگ گیا, اب اس نے جو دیکھا وہ جا کے کہا تھا کہ میں نے اسے چوری کرتے ہوئے دیکھا, لے کر کے بھاگ گیا. تحقیق ہوئی, پتہ یہ چلا کہ جو لے کر کے بھاگا وہ میرا بھائی تھا. تو کیا چوری ثابت ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو مجھے پتہ نہیں کہ وہ کون ہے, لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ تربیت دی گئی کہ کوئی اٹھا رہا ہے تو یہ نہ پہلے استعمال کر دو کہ میں نے اسے چراتے ہوئے دیکھا, میں نے اسے اٹھاتے ہوئے دیکھا. یہ تزکیہ نفس اور شریعت کا اپلیکیشن. اس کے بعد بھی اگر مقدمہ ثابت ہو جاتا ہے تو اسلامک لا پہلے یہ دیکھا کہ چرایا کس نے, کیا اس نے کس ویلو کی چیز کو اٹھایا, اس نے کیا روٹی چرائی یا غلہ چرایا یا کھانے پینے کی چیز کو چرایا. روٹی غلہ کھانے پینے کی چیز کے اوپر ہاتھ نہیں کاٹا جاتا ہے, اس کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, بلکہ ہو سکتا ہے اس کو بلا کر کے پوچھا جائے اور ضرورت نکل آئے تو اسلامی حکومت اس کی کاؤنسلنگ کر کے اس کو مزید راشن دے کر کے بھیج دے گی. آج کی حکومتوں کی طرح سے نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی, ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اگر وہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک کرپشن پوری سوسائٹی کو کرپٹ کر دے گا. اس طرح کے قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی, اس کے اسٹیجز ہیں. ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے جب بحث و مباحثے جب چلیں تو ہمیں قرآن کا سیدھا سادہ طریقہ استعمال کرنا چاہیے کہ قرآن نے جس طرح سے ہمیں دعوت دی, جیسے سورہ فاتحہ کا ہی معاملہ دیکھیے, پازیٹیو طریقے سے اور مثبت طریقے سے دعوت دینے کا طریقہ. تو جب ایسے معاملہ چلے تو وہاں پہ بحث در بحث نہ کریں, وہاں پر بحث کرنے کے بجائے نیچے سے آ جائیں کہ دیکھو بھائی شریعہ لا جو ہے اپلائی ہوتا ہے, کہاں سے اپلائی ہوتا ہے اور پھر کہاں پہنچتا ہے. آپ نیچے کے اسٹیجز کلیئر کر دیں اور اسی کے سامنے سوال چھوڑ دیں کہ اب اس کے بعد تم کیا کرو گے. ایک آدمی کو تم اپنے پڑوس میں تم جو ہے کھانے کا بھی جو کھا رہے ہو وہ کھلا رہے ہو, جو پہن رہے ہو وہ پہنا رہے ہو, اور اس سے بھی یہ آفر بھی کر رکھا ہے تجھے کیا ہونا بتا میں تجھے دیتا ہوں, وقتاً فوقتاً اس کی ریکوائرمنٹ سے اور اس کی نیڈ اور اس کی مانگ سے تم زیادہ دیتے ہو, اس کے باوجود بھی اگر وہ حرکت کرتا ہے تو تم کیا کرو گے. خود جواب سے کلیئر ہو کر کے سامنے آ جائے گا. تو یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے. اس کو اب دیکھا جائے تو اس کے بعد سے دو تین چیزیں اور بھی اپنے سامنے ہم رکھیں. یہ بھی پچھلے ہی سے جڑا ہوا تھا کہ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ شریعت کے بارے میں بات آئی تھی کہ عربی زبان کا لفظ ہے اور سورس آف دا واٹر یعنی پانی کے منبع تک پہنچنے کو جو ہے شریعت کہا جاتا ہے. پورا نظام اور پورا جو قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے, وہ نظام اور قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلیم سے دیا ہے جو تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی, اور وہ تعلیم براہ راست قرآن کی شکل میں ملی تھی اور اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی ہدایات کی شکل میں, حدیث کی شکل میں ملی تھی. تو کہا جائے کہ شریعت محمدی کسے کہتے ہیں؟ شریعت محمدی قرآن اور حدیث اور سنت کو کہتے ہیں. قرآن رہنمائی دیتا ہے اور حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اس کو عمل کر کے بتاتے ہیں, اور وہی عمل ہمارے لیے شریعت ہے. اس تعریف سے اور اس وضاحت سے اور پچھلی جتنی بھی ڈیٹیلز اور تفصیلات گزری اس کے مطابق قرآن کے اندر تبدیلی نہیں ہے, لہذا شریعت کے اندر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں تبدیلی نہیں ہے, لہذا شریعت کے کسی جز کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی. کوئی ملک سو کالڈ اپنے آپ کو مسلم ملک کہے اور جو ہے
اس ریکوائرمنٹ میں چور کے ہاتھ کاٹنے کو، زانی کو سنسار کرنے کو، اور اس طرح کے تہمت لگانے والے کو کوڑا کرنے کو اور کوڑا مارنے کو، اور اس طرح کے جو معاملات ہیں، ان معاملات کے قوانین کا انکار کر دے تو اس کا انکار کرنے سے شریعت تبدیل نہیں ہوا کرتی، وہ اپنی جگہ پہ باقی رہے گی اور ایک نہ ایک دن اس کی حقانیت اور سچائی واپس آئے گی۔ تو شریعت کے اندر تبدیلی نہیں ہے۔ اب کیا چیز تبدیلی ہوتی ہے؟ اب اس کو جاننے کے لیے تھوڑی سی تعریف ہمیں فقہ کی سمجھنی پڑے گی۔ یہاں پہ ہم بتا دیں کہ فقہ کے عنوان پہ ہم نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ وہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے، ایک الگ ہی شعبہ ہے، پھر اس کے لیے ایک الگ ہی وقت چاہیے، لیکن شریعت کے اپلیکیشن کو سمجھانے کے واسطے اس فقہ کو جاننا ضروری ہے۔ فقہ کی جو تعریف ہے اکارڈنگ ٹو ڈکشنری، لغوی تعریف کا مطلب اکارڈنگ ٹو ڈکشنری، فقہ لغت عرب کا مطلب عربک ڈکشنری میں فہم کو کہتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کو کہتے ہیں۔ فہم کے ساتھ دین کی گہری سمجھ کے معنی میں فقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ ورڈ اور یہ لفظ قرآن مجید میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جملے سے سمجھ میں آتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی کوہ طور پر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا کی، اور وہ دعا عام طور پر ہمیں اور آپ کو یاد رہتی ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یفقہوا قولی، اس کے اندر یفقہوا میں آپ دیکھیں فا، قاف اور ہا ملے گا۔ یہ ہے اوریجن، یہ ہے روٹ ورڈ۔ فقہ سے بنا ہے، سمجھ اور فہم سے بنا ہے، تاکہ میری بات کو سمجھ لے۔ ایسے قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس سمجھ کے معنی میں اور اچھی طرح سمجھنے کے معنی میں فقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی فقہ کا لفظ سمجھ بوجھ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں فا، قاف اور ہا اوریجن آپ کو ملے گا، کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا فیصلہ کرتے ہیں، بھلائی کا فیصلہ کر دیتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں، دین کی فہم، انڈرسٹینڈنگ عطا کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا کیا تھا، اور اس میں دین کی سمجھ عطا کرنے کی دعا فرمایا تھا، جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقیہ امت کہا جاتا ہے۔ ایسی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی دعا کیا تھا، افرزکم زید کہہ کر کے۔ تو حدیث میں اور قرآن میں فقہ کا لفظ مستقل ملتا ہے اور استعمال ہوا ہے۔ یہ تو ہو گیا اکارڈنگ ٹو ڈکشنری، اکارڈنگ ٹو عربک لینگویج۔ ہر چیز کی ایک لٹریری میننگ بھی ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں فنی تعریف، یا اس کو اصطلاحی تعریف بھی کہتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف جو عام طور پر ریسورس پرسن علماء نے کی ہے، وہ ہے العلم بالاحکام الشریعۃ العملیہ من ادلتها التفضیلیہ۔ العلم، جانکاری، جاننا، معلومات حاصل کرنا، یعنی فقہ شریعت کے فروعی احکامات، عملی احکامات کو جاننے کا نام ہے، جو تفصیلی دلائل کے ساتھ ملے ہوں۔ یعنی ابھی مثال سامنے آئی، چور کا ہاتھ کاٹنا۔ اب چور کا ہاتھ کون کاٹ سکتا ہے، کس کو وہ حق حاصل ہے، کس شرط کے ساتھ وہ حق حاصل ہے، اس کو سمجھنا، اس کو جاننا اور ان کے دلائل کو تلاشنا، یہ فقہ کہلاتا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ فقہ اسلامی سے مراد وہ علم یعنی نالج اور وہ فہم یعنی انڈرسٹینڈنگ ہے، جس کے ذریعے قرآن اور حدیث کے جو معنی ہیں، جو مطلب ہیں، اور قرآن و حدیث میں جو ہدایات دی گئی ہیں، جو ڈائریکشنز دیے گئے ہیں، اشارات دیے گئے ہیں، اس کا علم ہو جائے۔ اور اسی طرح سے جو احکامات دیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے خاص دلائل کے ذریعے سے اس کی معلومات ہو، جس کو معرفت کہتے ہیں۔ جیسے نماز فرض ہے، یہ کیسے پتا چلا؟ قرآن مجید کے اندر ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں ہے، لیکن کہیں مکتوبہ کا لفظ استعمال ہے، لیکن اکثر کہا کیا لفظ استعمال ہے؟ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کا لفظ استعمال۔ اب اس کو پڑھ کر کے اس کی جو فہم حاصل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا دہرایا ہے، اور اللہ کے نبی نے عملی طور پر اس کو اتنا ہی زیادہ ویٹیج اور مقام دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کمپلسری اور یہ لازم اور یہ مطلوب ہے۔ تو اقیم الصلاۃ، نماز شریعت بن گئی، اور اس کی فرضیت اور اس کو ادا کرنے کا فہم کیا بنا؟ فقہ بن گیا۔ اسی طرح سے جیسے زکوٰۃ کی فرضیت کا علم ہوا، تو
تو کس ذریعے سے ہوا؟ وہ آتو الزکات کے ذریعے سے ہوا. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں کہ شریعت کتاب اور سنت کو کہتے ہیں، اور فقہ کتاب و سنت کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور کتاب و سنت کا فہم ہے جو ایک عالم دین کو حاصل ہوتا ہے. تو شریعت اور فقہ کا ایک ایسا کمبینیشن ہے اور ایک ایسا جوڑ ہے کہ شریعت کو اس پر تک پہنچنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے اس کی سمجھ ضروری ہوتی. جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مشہور ہے کہ شریعت منزل ہے اور فقہ کیا ہے؟ راستہ ہے. اور اس راستے پر فہم کے ساتھ اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ انسان جاتا ہے تو جا کر کے اسے سمجھتا ہے، اور جب سمجھتا ہے تو اپلائی کرتا ہے. اور سمجھنے کے لیے بھی اس کے ریکوائرمنٹس ہیں کہ اسے سمجھنا ہے تو کیسے سمجھنا ہے. گرچہ عنوان فقہ سے جڑا ہوا ہے لیکن ہم تذکرے کے طور پر کر دیں، جیسا کہ سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا پہلی مرتبہ گورنر بنا کر کے، اور گورنر بنا کر کے بھیجا اور جا کر کے ان کو نصیحت کیا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے جو نصیحت کیا تھا نا، وہ پڑھنے کے لائق ہے. وہ ایک تربیہ بھی ہے اور ایک ایڈمنسٹریشن بھی ہے، سائیکالوجی بھی ہے. حضور نے فرمایا تھا کہ دیکھو تم یمن جا رہے ہو اور اہل یمن جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں، تو اہل کتاب کو ان کی سائیکالوجی کے اعتبار سے بات کرنا. اور پھر اور بھی نصیحت فرماتے ہوئے حضور نے فرمایا تھا کہ مسئلے جب آئیں گے تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو آپ نے کہا میں اللہ کی کتاب میں دیکھوں گا. وہاں نہیں ملا تو میں رسول کی سنت میں دیکھوں گا. وہاں نہیں ملا تو کہا میں ان کی روشنی میں اپنی رائے پر عمل کروں گا. اجتہد ولا آلو، میں اجتہاد کروں گا، میں اس کی روشنی میں چیزوں کو نکال کر کے پیش کروں گا. اس سے بہت سارے فقہی معاملات اور مسائل نکل کر کے آتے. تو شریعہ اللہ کے امپلیمنٹیشن اور اپلیکیشن کے لیے بھی فقہ کو سمجھنا، فقہ کی ریکوائرمنٹ کو سمجھنا، فقہ کے ریسورسز کو سمجھنا بھی ضروری ہو جاتا ہے. اس کے بغیر شریعہ اللہ کو نہ تو صحیح ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، نہ اسے پریکٹس میں صحیح طریقے پر لائے جا سکتا ہے. اوپر کی مثالیں جیسا بھی مثالیں بار بار ہم دے رہے ہیں، چوری اور زنا وغیرہ کی جو مثالیں ہیں، یہ مثالیں تو بہت ایکسٹریم ہیں. جنرل مثالیں کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے، اقیم الصلاۃ کہہ دیا گیا. قرآن میں تو کہیں نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھنے سے پہلے تم طہارت حاصل کرو. اصولی طور پر نہیں کہا گیا، ہدایت صرف دے دی گئی. مگر طہارت حاصل کرنے کے لیے کیا غسل کرنا ہے یا صرف وضو کرنا ہے؟ کیا تم کو جو ہے وضو کرنے کے لیے پہلے ہاتھ دھونا ہے یا چہرہ دھونا ہے؟ یہ تفصیلات نہیں بیان کی گئی. اب اگر صرف یہ دیکھ کر کے کوئی یہ کہے کہ ہاں صرف یہی چیزیں ہیں تو شریعت پر نہ عمل کر سکتا ہے نہ اس کی سمجھ حاصل ہو سکتی. یہاں پہ فقہ آتی ہے جو یہ دیکھتی ہے کہ قرآن مجید میں کتنی باتیں کہی گئی ہیں. طہارت والی بات کب کہی گئی کہ طہارت کے لیے تمہیں اجابت کی ضرورت ہے، اجابت سے واپس آئے ہو، یا خواتین کو تم نے ٹچ کیا ہے یعنی اپنی بیویوں سے مراد. اب وہاں سے کیا چیزیں مراد ہیں، کیا طریقہ ہے، اس کی صحیح فہم ہمیں کہاں ملتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. نماز پڑھنے کے لیے قرآن مجید میں کہہ دیا گیا، مگر ظہر کی 4 رکعت ہی ہوگی، مغرب کی 3 رکعت ہی ہوگی. یہ شریعت پر عمل کرنے کے لیے یہ فقہ اور سمجھ ہمیں کہاں سے ملی؟ یہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ شریعہ کو پوری طرح سے زندگی میں لانے کے لیے بغیر حدیث و سنت کے لایا نہیں جا سکتا ہے، اور حدیث و سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے عمل کو بھی لانا پڑتا ہے. اور صحابہ کرام کے عمل کو اور پورے مجموعے کو دیکھ کر کے جب زمانے کی تبدیلیوں کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے وہ پرفیکٹ اور کہا جاتا ہے ایگزیکٹ وہ معاملات ان کی زندگیوں میں نہ ملے تو ان کو سامنے رکھ کر کے اجتہاد کیا جاتا ہے. اب اجتہاد کر رہا کون کر سکتا ہے؟ اجتہاد کرنے کے لیے وہی ہے جن کو فقہ دین حاصل ہے، جن کو لیتفقہوا کا لفظ جن کے لیے استعمال کیا گیا. ہر وہ شخص نہیں جو بخاری کا اردو ترجمہ پڑھ لے یا جو ہے معارف القرآن کی تفسیر اردو میں پڑھ لے اور اجتہاد کرنے کے لیے بیٹھ جائے. اس کے لیے وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ معاملات ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فقہ اکیڈمی آف انڈیا جو ہے مستقل الحمدللہ اس پر نظر رکھتی ہے. ابھی جو ہے ایک ہفتہ پہلے 28واں اور 29واں سیمینار ہوا ہے. یہ ضرورت ہے کہ عوام تک یہ پہنچے. یہ ہم سب کی کمی ہے کہ ہمارے بڑے ہم تک پہنچا دیتے ہیں، ہم لوگ وہ تفصیلات نہیں پہنچاتے کہ پورے علماء نے مل کر کے کن مسائل کے اوپر غور کیا، کون سی باتیں، جیسے اب سوشل ڈسٹینسنگ بھی مذاکرے کے اندر آیا، کووڈ کا معاملہ بھی مذاکرے کے اندر آیا، نماز، یہ ساری کی ساری چیزیں آئیں تو علماء ہیں بیٹھ کر کے
وہ مقام ہوتا ہے جس میں وہ اجتہاد کرتے ہیں. اجتہاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو دل میں آیا وہ کہہ دیا, وہ راستے ہے ہی نہیں, بلکہ وہ کیا ہے, وہ شریعت کی وہ فہم اور سمجھ ہے جس کو اپنایا جاتا ہے. اتنی باتیں ہمیں جان لینے کے بعد, بس اتنا اگر ہم سمجھ گئے کہ شریعہ کو اپلائی کرنا ہے, امپلیمنٹ کرنا ہے, تو اس کی سمجھ ہونی چاہیے. سمجھ کہاں سے مل سکے گی ہمیں؟ سمجھ ہمیں قرآن و حدیث سے ملتی ہے. اگر وہاں سے نہیں ملتی تو جن لوگوں نے دین کو سمجھا ہے اور عمل کے ذریعے سے اسے انجام دیا ہے, تو ان کے اس اجتہاد پر عمل کرنا پڑتا ہے, ان کی سوچ اور سمجھ کے مطابق زندگی کو گزارنا پڑتا ہے. اب اسی سے جڑا ہوا عنوان جو پہلے بھی آ چکا ہے, ایک نئے سرے سے اب ہم غور کریں.